تو دوستو کل میں نے فیض امیر صاحب کے گرفتاری کے بارے میں اور کورٹ مارشل کے بارے میں تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی. اب دوبارہ اس کی اگلی جو ہے نا وہ قسط پیش خدمت ہے کہ جیسا کہ آج کل خواجہ آصف کا بیان چل رہا ہے، ٹی وی کے اوپر بھی چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، تازہ بیان ابھی سن دیا ہے، پرانا نہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو فیض امیر تھا نا یہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھا، میرے ساتھ بھی رابطے میں تھا. وہ کہہ رہا ہے اور یہ ہمیں آفر کر رہے تھے کہ اس وقت کہ پنجاب کی حکومت آپ دسمبر تک لے لیں اور اگلے جون تک جو آپ کو نا وہ قومی حکومت بھی آپ کو دے دی جائے گی، ٹھیک ہے. اور یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو فیض امید ہے نا یہ موجودہ جو حکومت آئی ہے نا نواز شریف کی، یہ نون لیگ کی، مریم کی، یہ جو شہباز شریف حکومت ہے، یہ سارے کا سارا انتظام فیض امید نے کیا تھا. اور یہ اس لیے کیا تھا کہ فیض امید چاہتا تھا کہ مجھے آرمی چیف بنایا جائے. عمران خان صاحب یقین دہانی چاہتا تھا، باقاعدہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے یقین دہانی کرائی جائے. اور دوسرا وہ جو باجوہ وہ چاہتا تھا کہ مجھے تیسری ایکسٹینشن مل جائے. تو باجوہ کا تو صاف انکار کر دیا تھا خان صاحب نے کہ تیسری ایکسٹینشن آپ کو نہیں ملنے والی، میں میرٹ پہ فیصلہ کروں گا، ٹھیک ہے. لیکن فیض امید پوری کوشش کر رہا تھا کہ یہ مطلب ہے مجھے آرمی چیف بنایا جائے. لیکن خان صاحب جو ہے نا وہ میرٹ پہ جو جنرل سرفراز تھے نا جو کوئٹہ کے اندر جو شہید ہو گئے تھے ہیلی کاپٹر حادثے کے اندر، ان کی طرف ان کا رجحان تھا کیونکہ وہ میرٹ پہ بھی آتے تھے اور ان کی خیال میں وہ بندہ بھی ایک شریف آدمی تھا، یا مطلب ایک پروفیشنل آدمی تھا، پروفیشنل وہ جنرل تھا. تو یہ جب ان کو پکا یقین ہو گیا نا کہ فیض امید کو اور ان کو مطلب باجوہ کو کہ یہ دونوں آپس میں بھی مطلب چکر دے رہے تھے ایک دوسرے کو، باجوہ اور فیض امید. تو جب ان کو پکا یقین ہو گیا کہ ہمارا تو پتہ صاف ہو گیا، تو پھر انہوں نے سازش کر کے عمران خان کی حکومت جو ہے نا وہ اس کو الٹا دیا. اور یہ اس میں زیادہ رول جو ہے نا وہ فیض امید کا تھا، ٹھیک ہے. اور جب یہ اسی لیے یہ جو پارٹ 1 ہے نا اس کا ذکر کرتے ہیں نواز شریف کے، جی مجھے 2018 میں فیض امید نے میری حکومت گرائی تھی. یہ نہیں کہتے کہ 2024 میں مجھے فیض امید ہی لے کر آیا، یہ نہیں کہتا. یہ کہنا چاہیے اس کو، یہ چھپا جاتا ہے بات. حالانکہ یہ آج سب کو پتہ ہے، کل تو بالکل روز روشن کی طرح سب کو علم بھی آ جائے گا کہ یہ جو موجودہ رجیم چینج ہوئی ہے نا اس میں سب سے بڑا ہاتھ فیض امید اور باجوہ کا تھا، ٹھیک ہے. اور یہ دونوں جو ہے نا وہ بننا چاہتے تھے آرمی چیف، لیکن وہ بھی بڑے شعار ہیں. دوسری طرف جو نواز شریف گروپ ہے انہوں نے بنا دیا اس کو مطلب آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو، جس کے 2 دن صرف رہ گئے تھے ٹرم کے اندر. تو یہ ہو گیا سارا سلسلہ. اب یہ ان کی، اور ساتھ ہی جب یہ آرمی چیف بنے عاصم منیر صاحب تو اسی دن جو ہے نا وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا اس نے، فیض امید نے. کیوں کہ اس کے نیچے یہ کام نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ان کی ٹسل چل رہی تھی آپس میں. ٹسل یہی چاہ رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس جو ہے نا وہ اس نے ہٹایا مجھے، اس کا رول ہے عاصم منیر کا، فیض امید کا رول ہے. تو یہ آپس میں ان کی تھی مطلب، اور ابھی تک چل رہی ہے، یہ ان کی ٹسل ہے. بہرحال اینی وے اب یہ ہے کہ یہ آستین کا سانپ تھا فیض امید. اور جو موجودہ اس وقت جو کمپنی ہے نا وہ یہ چاہتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ میں اہم بات کرنے لگا، جو پی ٹی آئی کے ساتھ اور جو اس ملک کے ساتھ جس نہج پہ چلا گیا اور جو ساکھ خراب ہو رہی ہے نا آرمی کی، اور جو واقعی خراب ہوئی ہے ان کی، بہت زیادہ ان کا نقصان ہوا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر رول جو ہے نا وہ فیض امید کا تھا، ٹھیک ہے. اور فیض امید ہی صرف اپنی دشمنی نبھانے کے لیے نا وہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے نا، یا پی ٹی آئی کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ان کو عاصم منیر کو نیچا دکھانے کے لیے وہ یوز بہرحال کر رہا تھا. اور یہ پلیٹ فارم بہرحال کسی نہ کسی رنگ میں یوز ہو رہا تھا. لیکن عمران خان کو پتہ چل گیا تھا. عمران خان نے جب اس کے رجیم چینج ہوئی تو ان دونوں کو بلاک کر دیا تھا، ان کے نمبر بلاک کر دیے، تو کوئی رابطہ نہیں تھا. یہ دوسرے نمبروں سے یا قریشی صاحب کے ذریعے، یاد ہے ایک دفعہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی پشاور میں، عمران خان صاحب بیٹھے تھے، قریشی صاحب بیٹھے تھے، قریشی صاحب کو فون آیا تھا کہ وہ دھمکا رہے ہیں، جو وہ فیض امید تھا کہ ہم آپ کو ٹریپ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پریس کانفرنس ملتوی کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فیض امید جو ہے نا یہ ابھی تک اس کو جو موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا ملٹری اس کو نیچا دکھانے کے لیے یہ کسی نہ کسی رنگ میں یہ ان کا پلیٹ فارم یوز کر رہا تھا، جو ان کو بھی پتہ چل گیا تھا. تو ان دونوں نے مل کے، پی ٹی آئی نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اس سے دور رہیں گے، مطلب فیض امید سے، اور دور ہو گئے تھے یہ.
اور ادھر سے انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ یہ چونکہ ملک ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جو جتنا بھی نقصان اب تک ہوا ہے نا اس میں 90% ہاتھ جو ہے نا وہ اس کا فیض حمید کا، اس لیے اس کو گرفتار کیا گیا تاکہ آئندہ سے ملک کو بہتر لائے عمل دیا جا سکے، بہتر مطلب ریلیشن شپ سیاسی جماعت کے ساتھ اور ملٹری کی ہو سکے اور یہ معاملات سیدھے کیے جا سکیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور کوئی حل ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ آپ مت خیال کریں کہ یہ بڑا کو ہونے جا رہا ہے، کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ معاملات کول ڈاؤن ہوں گے، کام ڈاؤن ہوں گے، اور یہ معاملات عنقریب آپ دیکھیں گے کہ قومی حکومت بنے گی۔ میں پھر آپ کہہ رہا ہوں، اور یہ چند ہفتوں کی بات ہے کہ قومی حکومت بن کے تو یہ سارے معاملات، یہ جو معاملہ گڑبڑ ہو رہا تھا نا یہ فیض حمید کی ہو رہا تھا، اس لیے اس کا پتہ صاف کیا گیا، اور یہ پی ٹی آئی بھی خوش ہے اس سے، ٹھیک ہے۔